میرپور کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ دھاندلی ہو گئی. پہلے تو یہ مانیں کہ آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کی ہے. انہوں نے واردات ڈالی کل رات کو، اور وہ واردات کیا تھی؟ انہوں نے الیکشن جو کمیشن ہے اس کا جو عملہ تھا اور اس کے جو سارا جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے وہ پولنگ بوتھس پر جا رہا تھا تو وہ پہنچ نہیں رہا تھا. پتہ چلانے پہ پتہ چلا کہ جو انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کی وہ الیکشن مٹیریل کو روک رہی ہے. آپ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ دن دیکھنے کے لیے شہادت نہیں دی تھی. کہا کہ جی گولی لگنے سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیتھ افسوسناک واقعہ ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دو گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. اور وہاں کوئی 68-70 ایئرز کے بزرگ تھے، ان کا ہارٹ فیل ہوا. وہ چھڑوا رہے تھے دونوں کے درمیان جو اسکفل ہو رہا تھا، ان کا ہارٹ فیل ہوا، ان کو گولی نہیں لگی. مظفر آباد کی پولنگ کا وقت ہے، اس پہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے 1 گھنٹہ بڑھایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ الیکشن آج دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اور میرپور کی طرح الیکشن کے اندر جو ووٹرز کا خاص طور پر جو پنجاب کے اندر اور مظفر آباد کے اندر جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا، اور جس قسم کا رونق اور جس قسم کا ہم نے نظارے دیکھے آج پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے پولنگ بوتھس کے اوپر، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح میرپور میں مسلم لیگ نون کی فتح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مظفر آباد میں اور پنجاب میں اور مہاجرین کی سیٹوں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح دے گا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میرپور کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے لے کر یہ ملک ابرار صاحب کو بلائیں، بلاول بھٹو صاحب سے لے کر نیچے تک جو ہے پورا میرپور کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلم لیگ نون کی فتح ہو گئی. گلگت بلتستان میں جب پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی تو شہباز شریف پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب کو پیار کر کر ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے ایک اچھی کیمپین چلائی اور آپ کی فتح ہوئی اور آپ کو مبارکباد. یہ تو الیکشن ہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے. پیپلز پارٹی کے میں اتنے بڑے بڑے اچھے جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. میں میرپور کے بعد آج تک، ابھی نیر بخاری صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے، صبح قاہرہ صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے، شہری رحمان صاحبہ کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ کی میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، پھر میں نے دیکھا صبح سعید غنی صاحب بات کر رہے تھے. اتنے پرانے جو جمہوریت کو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی، بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے بے نظیر شہید موتے، وہ جمہوری عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے، ووٹنگ کو رکوانے کے لیے بھئی دھاندلی ہو گئی. میرپور کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ دھاندلی ہو گئی. میں صرف تمام جو اس وقت لوگ مجھے آپ کے کیمروں کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ ہے. وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا، صدر بھی پیپلز پارٹی کا، اسپیکر بھی پیپلز پارٹی کا، انتظامیہ بھی پیپلز پارٹی کی. تو پہلے تو یہ سوچیں، پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ کی حکومت آپ کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے. اور پھر آپ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بڑے بزرگ ہیں نیر بخاری صاحب، وہ 2 بیلٹ پیپر دکھا رہے تھے. ہزاروں کے ووٹوں کا الیکشن ہے، 2 بیلٹ ووٹوں کے اوپر 2 موریں دکھا رہے تھے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کسی نے، مجھے یاد آیا وہ کاغذ دیکھتے ہوئے کہ کسی نے سائفر لہرایا تھا اور کہا تھا سازش ہو گئی ملک کے خلاف، اور پورے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے 2 بیلٹ پیپر. اور بھئی اگر دھاندلی ہو گئی بالفرض تو پہلے تو یہ مانیں کہ آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کی ہے. اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کریں کہ میرے خلاف میری حکومت نے، میرے وزیر اعظم نے، میرے صدر نے، میرے اسپیکر نے، میری انتظامیہ نے یہ کیا. لیکن کیا انہوں نے واردات ڈالی کل رات کو، اور وہ واردات کیا تھی؟ انہوں نے الیکشن جو کمیشن ہے اس کا جو عملہ تھا اور اس کے جو سارا جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے وہ پولنگ بوتھس پر جا رہا تھا تو وہ پہنچ نہیں رہا تھا. پتہ چلانے پہ پتہ چلا کہ جو انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کی وہ الیکشن مٹیریل کو روک رہی ہے.
یہ انہوں نے کام کیا. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو آرکیٹیکٹس تھے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ اسی رویے کو روکنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. وہ اسی بات کو روکنے کے لیے تھی کہ جب الیکشن ہو جائے, جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے, جب ووٹر ووٹ دے دے, جب ووٹ کی پرچی کے اوپر مہر لگ جائے, جب ووٹر کا جو اعتماد ہے وہ کسی جماعت کے اوپر اس کے اوپر مہر لگ جائے, تو پھر آپ نے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے, پھر آپ نے الزامات نہیں لگانے, آپ نے جمہوری عمل کو کسی طرح بھی سبوٹاج نہیں کرنا. یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اور یہ تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا چارٹر آف ڈیموکریسی. اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کو یہ مان لیں, یہ حقیقت ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور پنجاب کے لوگوں نے اور میرپور اور مظفر آباد کے لوگوں نے جہاں الیکشن ہو گیا ہے, آپ کو ووٹر نے ووٹ نہیں دیا. آپ کو آپ کی کارکردگی ہو, آپ کا رویہ ہو, آپ کی دھمکیاں ہوں, آپ کی الزام, آپ صبح الیکشن شروع ہوا جی 8:30 بجے, 9:30 اور 10 بجے پریس ٹاک آ گئی کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. او بھائی ابھی تو ووٹر ووٹ ڈالنے نکل رہا ہے, ووٹر نے ووٹ ڈالنا ہے, اپنے رائے کا استعمال کرنا ہے, تو دھاندلی کہاں سے ہو گئی؟ تو جو ووٹر آپ کے حق میں چاند نکل رہے ہوں گے, وہ گھر سے کیوں نکلے گا جب اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں ہار گیا ہوں, اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں صبح 9:30 بجے, تو وہ ووٹر کیوں نکلے گا؟ آپ نے تو اس ووٹر کی بھی تذلیل کی ہے. پھر 10:30 بجے پریس ٹاک آ گئی, ہم ہار گئے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, LA-31 کہا کہ جی گولی لگنے سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ گولی کی سیاست, یہ ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی سیاست, یہ ہماری جیسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتی. اور جو جس بات کا آپ کو پتہ ہے, یہ پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو, یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیتھ افسوسناک واقعہ ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دو گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی, وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. اور وہاں کوئی 68-70 ایئرز کے بزرگ تھے, ان کا ہارٹ فیل ہوا, وہ چھڑوا رہے تھے دونوں کے درمیان جو اسکفل ہو رہا تھا, ان کا ہارٹ فیل ہوا, ان کو گولی نہیں لگی. ان کے لواحقین ابھی ان کو گھر لے گئے ہیں. انہوں نے کہا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کو گولی نہیں لگی. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کارکن مارا گیا, مسلم لیگ نون نے گولیاں چلا دیں, وہ ڈیتھ ہو گئی ہماری, اس لیے وہاں دھاندلی ہو گئی, وہاں الیکشن جو ہے وہ سبوٹاج ہو گیا, یہ گولیاں چلا رہے ہیں. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی پوری زندگیاں اس سیاست میں, اس جمہوری عمل کے لیے, اس کے توازن کے لیے, اس کو چلانے کے لیے, اس کی تقویت کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں, آپ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ دن دیکھنے کے لیے شہادت نہیں دی تھی. یہ آپ دیکھیں, رونے سے, گریبان پکڑنے سے, دھمکیاں دینے سے, الزام لگانے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. الیکشن ہمت سے جیتے جاتے ہیں. الیکشن ووٹر کو ووٹر باہر لا کر الیکشن ووٹ باکس میں ڈالنے سے جیتے جاتے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ تو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. الیکشن لڑے بغیر 2 ٹیبل رکھ کے, کرسیاں رکھ کے, پریس ٹاک کر کے آپ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی, الزام لگے صبح 9:30 بجے.